اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، ہم مسلمانوں کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان میں سے اگر ہم برائیوں کو اور خامیوں کو گننا شروع کر دیں تو گنتے گنتے ہم تھک جائیں گے، لیکن ہماری برائیاں، ہمارے گناہ جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، جو عیوب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی تعداد ختم ہونا مشکل ہے۔ تو اگر ہم اپنی خامیوں کی طرف دیکھیں، اپنی کوتاہیوں کی طرف دیکھیں، اپنے عیوب کی طرف دیکھیں، اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں، تو ہمارے لیے کوئی نجات کا راستہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے، کوئی مغفرت کا راستہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی کے عفو و درگزر کی طرف دیکھیں، تو ہم اس بات کی امید ہم کر پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی گناہوں کی طرف دیکھتے رہیں، غور کرتے رہیں، اور اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں کہ جو دنیا کے اندر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، یعنی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو آخرت کے میدان میں سب پر ظاہر کر دیں گے۔ اور جو دنیا کے اندر اپنی نفس کا محاسبہ کرے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لے گا اور اپنی کوتاہیوں کی طرف دیکھے گا، اپنی گناہوں پر پردہ نہ ڈالتے ہوئے اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگے گا، اور اگر حقوق العباد میں سے کوئی ہماری کوتاہی ہے تو اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے جن کا حق مارا ہے، جن کے حقوق کی پامالی کی ہے، ان سے معافی مانگ لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور میرے آواز کو سننے والی خواتین، ماؤں، بہنوں، انہی خامیوں میں سے، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقابلے میں دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے مقابلے میں دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور جس کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی عزت دینے والے ہیں، اللہ ہی ذلت دینے والے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے۔ اگر کسی کو ذلت ملتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، لیکن اس کے اعمال کی وجہ سے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی، کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب
ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت کو چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور میری آواز کو سننے والی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہی دینے والے ہیں، اور اللہ چاہے تو بادشاہت چھیننے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والے ہیں، اور اللہ چاہیں تو کسی کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ جس کو چاہے اللہ ذلیل کرنے والے ہیں، جس کو چاہے اللہ عزت دینے والے ہیں، جس کو چاہے اللہ مال دینے والے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ چاہے جس سے مال کو چھیننے والے ہیں۔ لہٰذا یہ دنیا کے اندر ہمیں عزت مل رہی ہے، جو ہمیں وقار مل رہا ہے، جو ہمیں خوشی حاصل ہو رہی ہے، وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو ذلیل و رسوا کرنے والے ہیں۔ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ جس کو چاہے عزت دیتے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرنا چاہیں، ہم لاکھ چاہیں اس کو عزت دینے کی کوشش کریں، لیکن اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتے ہیں، ہم لاکھ چاہیں اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھانا چاہیے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، ساری کی ساری خیر بھلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم کیوں کسی کو ذلیل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں؟ کیوں ہم دوسروں کا برا چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، کسی کو ذلیل رسوا کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، خواتین ماؤں بہنوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت اور طاقت کا اظہار ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہے بادشاہت کے تخت سے اتار دیتا ہے۔ تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اور ساری کی ساری خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، تاکہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ یاد رکھیے کہ منافقوں نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، یہ منافقوں نے کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی منافقین یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس غزوے سے فارغ ہونے کے بعد مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے ہم میں سے جو بڑی عزت والا ہے، وہ ان میں سے جو ذلت والا ہے اس کو نکال دیں گے۔ منافقوں نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مسلمانوں کو ذلت والا کہا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی تردید کر دی، یہ بتایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ اگر وہ یہ بات جانتے تو ایسا کبھی نہ کہتے۔ میرے محترم سامعین ناظرین حضرات، اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ ہمیں کسی کو ذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کو برا سمجھیں۔ ہمیں تو اپنی فکر ہونا چاہیے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، ہم اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش میں اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے، اگر ہم دوسروں کو عزت دیں گے اللہ ہمیں بھی عزت سے نوازیں گے۔ یہ قاعدہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا
کہ جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اور جو دوسروں کا برا چاہتا ہے، دوسروں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی اس کو ذلیل کر دیا ہے، اس کو نقصان کر دیا ہے، اور اس کو جو ہے ذلیل و برباد اور رسوا اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن جائیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بن جائیں، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے والے نہ بنیں، بلکہ ہم اپنے بھائی کی، اپنے بہن کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں۔ اگر ہمیں کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے، کسی کے کوئی راز ہمیں معلوم ہو جائے، تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کے راز کو راز ہی رکھیں، اس کا افشا نہ کریں۔ ہاں اگر ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے اس سے محبت سے اور نرم لہجے کے ساتھ الگ سے اکیلے میں، تنہائی میں، علیحدگی میں لے کر اس کو جو ہے سمجھائیں، تاکہ جو ہے اس کی اصلاح ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی رازوں کو اسی طرح سے مغفور کیا اور ہماری بھی اصلاح کرنے والے اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں یاد رکھیے کہ ساری کی ساری بھلائی، ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے نوازتے ہیں اور جس سے چاہے چھینتے ہیں، جس کو چاہے ذلت دیتے ہیں اور جس کو چاہے عزت دیتے ہیں، یہ اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔